وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے کہاں چھوڑی تھی کتاب، وہاں سے شروع کرتے ہیں اور پھر کچھ اور چیزیں لیں گے۔ دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے، کیونکہ کلمہ توحید کی جو شرائط ہم نے پڑھی تھی اس میں ایک یہ بھی تھی المحبہ، جس میں اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور پھر اہل ایمان کی محبت یا ان لوگوں کی محبت جو اللہ سے محبت کرتے ہو، یا جس سے بھی انسان محبت کرے اللہ کے لیے کرے، یعنی اس کی جزا اللہ سے چاہے۔ اور اس میں بڑا بھلا ہے، کیونکہ جب ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں محبت ملے تو کیا واقعی وہ ملتی ہے؟ محبت تو اتنی ملتی ہے نا جو اللہ کسی کے دل میں ہمارے لیے ڈال دیتا ہے، ہم خود نہیں ڈال سکتے، یہ ڈال سکتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دوسرے کے لیے اتنا کچھ کیا، اس کا اتنا خیال رکھا، اس کے اتنے کام آئے، اس کی اتنی مدد کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، اللہ نے نہیں ڈالا اس کے دل میں۔ تو محبتیں تو اللہ ڈالتا ہے، تو ہمیں کسی سے محبت کر کے بھی اس سے جواباً محبت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر وہ کرے تو بہت اچھا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے دوسرے کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈال دی، اور اگر وہ نہ کرے تو بھی نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ، کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں، کیونکہ ان گلوں اور شکووں سے انسان دراصل اپنے آپ کو ہی کھاتا ہے، کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، انسان ہے ہم، ہمارا دل چاہتا ہے کہ جس سے ہم محبت کریں وہ بھی ہم سے محبت کرے، لیکن اگر وہ مجبور ہے بیچارہ، ہارڈ ہارٹڈ ہے، سخت دل ہے، سنگ دل ہے، پتہ ہی نہیں اس کو محبت کیا چیز ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں، تو ہم پتھروں سے کیوں سر پھوڑیں؟ کیا خیال ہے؟ توقع نہیں رکھے۔ جس دن آپ کی توقعات بندوں سے اڑ گئی نا، اور آپ نے اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کی کہ اس کا صلہ مجھے اللہ سے چاہیے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس بے غرضی کی ایسی بہترین جزا آپ کو دے گا کہ واقعی لوگوں کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دے گا۔ تو بہرحال دوستی ہو یا دشمنی دونوں ہی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ محبت یا عداوت صرف اللہ کے لیے ہو، پرہیزگار لوگوں سے محبت کی جائے، خواہ اس میں ہمارا ذاتی فائدہ نہ ہو، اور کافر و فاجر لوگوں کو ناپسند کیا جائے، یعنی جو اللہ کے نافرمان ہو، خواہ اس سے ہمیں کوئی نقصان ہی پہنچتا ہو۔ اس لیے کہ ایک مومن کے نقطہ نگاہ میں دینی برادری خونی رشتے سے زیادہ مستحکم ہے، اور عقیدہ کا رشتہ نسبی رشتوں سے زیادہ مضبوط ہے، یعنی خون کے رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ جناب باری تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے کافر بیٹے کے بارے میں صاف کہہ دیا تھا کہ وہ آپ کے خاندان کا فرد نہیں ہے، انہ لیس من اہلک، حالانکہ وہ خون کا رشتہ تھا اس سے، کہا وہ تمہارا بچہ نہیں، اس لیے کہ بد کردار ہے، انہ عمل غیر صالح۔ ابو لہب آپ کا چچا صحیح، مگر اللہ کی نظر میں وہ بد عقیدہ اور بے ایمان ہے۔ نیز قرآن مجید میں یہ واضح ارشاد بھی موجود ہے کہ مومنوں سے عناد رکھنے والے دشمنوں یا مومنوں اور اسلام کے خلاف جنگ کرنے والے کافروں کے درمیان دوستی اور معاہدہ بقائے باہمی نہیں ہو سکتا، خواہ دونوں فریقوں میں باہم کتنے ہی مضبوط تعلقات کیوں نہ ہوں۔
ارشاد ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. المجادلہ آیت نمبر 22. تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. یعنی دوست کا دشمن، اگر آپ اللہ کو دوست رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کے دشمن سے محبت نہیں کر سکتے. سمپل سی بات ہے. مثلا آپ اپنے والدین کے دشمنوں سے محبت کر سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے دشمنوں سے محبت کر سکتے ہیں، تو یہ تو خون کے رشتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کا ایک معیار ہے محبت اور دشمنی کا. تو اللہ سبحانہ وتعالی اگر ہم اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا اس کے دشمنوں سے محبت کر سکتے ہیں جو اللہ سے دشمنی رکھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھے؟ ابو جہل سے محبت ہو سکتی، ابو لہب سے ہو سکتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا. تو یہ بھی شروط لا الہ الا اللہ میں سے ہے. شرک کا باب شروع کرنے سے پہلے میں دوبارہ آؤں گی توحید الوہیت پر. اسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں، توحید العبادہ، توحید الالہیہ یا الوہیہ، یہ ساری چیزیں اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں. کیا معنی ہے توحید الوہیت کا؟ عبادت کے لائق صرف اللہ کو ماننا. اس کا اظہار ہم کس طرح کرتے ہیں؟ کیا کہہ کر؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ. اور الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود، وردی آف ورشپ. عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے. اب مجھے بتائیے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ مکمل سبمیشن اور الخضوع والتذلل اور ہر قول و فعل جو اللہ کو پسند ہو. اب یہ ساری باتیں درست کر رہے ہیں آپ، لیکن ان سب کو ملا کے کیا چیز بنتی ہے؟ اللہ کے آگے سر جھکا دینا، اوکے، جو کرنے کو کہا وہ کرنا، جو نہ کرنے کو کہا وہ رک جانا. اب اتنی ساری عبادت کے معنی اور ڈیفینیشنز اور یہ سب کچھ ہو گئی. دیکھیے جب بھی آپ کسی لفظ کی تعریف یا کسی بھی چیز کو سمجھنا چاہیں کہ واٹ از دس، یہ ہے کیا، پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ میں نے عقیدہ کا لفظ جب آپ کو سمجھایا تھا تو پہلا کام کیا کیا تھا؟ اس کا اوریجن کیا ہے، یہ نکلا کہاں سے ہے، یہ آیا کہاں سے ہے، اور اپنے اصل کانٹیکسٹ میں یہ کہاں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو عبادت کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ عبد سے. ٹھیک ہے؟ عبد یعبد، عبادہ. عبادت کیا ہے؟ مصدر. لفظی معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا، بات ماننا. پھر اس میں نرمی، انکساری، جھکنا، خضوع، تذلل، اس کا معنی بھی آتا ہے، کیونکہ یہاں سے کسی نے کہا تھا نا الخضوع والتذلل. ٹھیک ہے؟ تو امام راغب کہتے ہیں. امام راغب کون ہے؟ اصفہانی تھے، بک لکھی تھی. بک کا نام کیا؟ مفردات القرآن. مفردات، مفرد سے. ٹھیک ہے؟ ایک ہے مترادفات القرآن، وہ عبد الرحمن کیلانی کی ہے، اور ایک ہے مفردات القرآن. یہ دو الگ الگ کتابیں، دونوں کا موضوع بھی الگ ہے. مترادفات کس کو کہتے ہیں؟ سینونیمز، ملتے جلتے الفاظ جو ہوتے ہیں، قریب المعنی. لیکن مفردات جو ہیں وہ اصل میں ورڈ میننگ جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ ایک ڈکشنری ہے، بہت اچھی ڈکشنری ہے. قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کی بہت خوبصورت آسان مفہوم بیان کرتے ہیں. تو کبھی بھی آپ کو جیسے قرآن پاک کے کسی لفظ کا روٹ دیکھنا ہو یا اس کی آپ نے ڈیفینیشن دیکھنی ہو تو آپ یہ ڈکشنری کھول سکتے ہیں. اس کو ذرا اس کا دیدار کر کے آئیے لائبریری سے. ٹھیک ہے؟ دیکھ کر آئیے، کھولیے اور اس میں خود پڑھیے عبادت کیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو راغب کہتے ہیں کہ عبودیت ذلت اور انکساری کا اظہار ہے. عبودیت کیا ہے؟ عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو. تو اسی سے عبودیت نکلا ہے. غلام کا لفظ آتے ہی آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ ایک سبمسو سا، ایک مسکین سا شخص جس کے اندر ایک عاجزی اور انکساری، اکڑ نہیں ہوتی اس میں. تو کہتے ہیں کہ عبودیت ذلت اور انکساری کا اظہار ہے. لیکن عبادت اس سے بلیغ معنی رکھتا ہے، یعنی عبودیت اور عبادت میں بھی فرق ہے.
ضرورت ہے اس بات کے جاننے کی یا نہیں ہے؟ ذرا مشکل ہوگی یہ بات، کیونکہ یہ لفظ آپ پڑھیں گے مختلف کتابوں میں، پھر آپ کہیں گے اچھا ہم عبودیت کیوں نہیں کرتے، عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے. تو عبودیت میں ذلت اور انکساری ہے، لیکن عبادت کا لفظ جو ہے یہ اس سے زیادہ بلیغ ہے، یا اس سے زیادہ واسٹ معنی رکھتا ہے، یوں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں ایک تو انتہا درجے کی انکساری پائی جاتی ہے. کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں. عبادت کے اندر بے حد درجے کی، انتہا درجے کی ذلت اور انکساری پائی جاتی ہے، مگر ہر ایک کے لیے نہیں، صرف اس کے لیے جو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہو. وہ کون ہے؟ اللہ تعالی. تو عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ جس کی ہم پر سب سے زیادہ مہربانی ہے. دیکھیے مہربانیاں تو انسانوں کی بھی بہت ہوتی ہیں، بہت سے احسانات ہوتے ہیں، ماں باپ کے ہم پر احسانات ہیں، اسی لیے بار بار قرآن پاک میں آتا ہے وہ بالوالدین احسانا، تم بھی والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کو خوش کرو. یہ سارے کانسیپٹ اس میں موجود ہیں. لیکن کیا کہیں آیا کہ والدین کی عبادت بھی کرو؟ نہیں آیا. عبادت صرف اس کی جس کے ہم پر سب سے زیادہ احسانات اور مہربانی ہو، اور یہ صرف اللہ تعالی ہی ہے. تو یہ سارے لفظ ملتے جلتے، عبد اس کی جمع عبید، عباد عبادت، عبودیت معبود، ان سب کے میننگز آپ کو آنے چاہیے کہ کہاں کہاں کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتا ہے. تو اصطلاحاً عبادت ہر اس چیز کا ایک جامع کمپریہنسو نام ہے، ہر اس چیز کا، ہر اس کام کا، ہر اس ایکشن کا جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور اس پر راضی ہوتے ہیں، چاہے وہ اقوال ہوں، چاہے وہ باطنی افکار ہوں، چاہے وہ ہمارے ایکشنز ہوں. ٹھیک ہے، چاہے وہ ہمارے اندر کے خیالات ہوں، چاہے وہ ہماری زبان سے باتیں ہوں، چاہے وہ ہمارے اعمال ہوں. ہر وہ چیز، یعنی ایک جامع لفظ ہے، وہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے کہ جس میں ہر وہ قول، فعل، سوچ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور جس پر وہ راضی ہو. صرف پسند ہی نہیں، ہمارے کرنے پہ وہ راضی بھی ہو جائے. پھر آپ دیکھیے کہ عبادت کا معنی اطاعت بھی کیا جاتا ہے، لیکن اطاعت الگ بھی استعمال ہوتا ہے نا. اطاعت الگ استعمال ہوتا ہے. کیا معنی ہوتا ہے اطاعت کا؟ خوش دلی سے کسی کی بات ماننا، کسی کا حکم ماننا خوشی سے. طوعاً کس کا اپوزٹ ہے؟ کرہن کا. طوعاً و کرہن. کرہن کیا ہوتا ہے؟ مجبوری سے کسی کی بات ماننا، ناپسندیدگی سے. اور طوعاً ہوتا ہے خوشی سے حکم ماننا کسی کا. تو اطاعت اور عبادت کبھی الگ الگ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور کبھی عبادت کے اندر ہی اطاعت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اطاعت کہتے ہیں وہ کام جو ارادے سے کیا جائے، خوشی سے کیا جائے، مرضی سے کیا جائے. ٹھیک ہے، جس میں آپ کا ارادہ، نیت بھی شامل ہو جاتی. مثلا آپ وضو کرنے جا رہے ہیں، عبادت ہے وضو کرنا، آپ کا ارادہ ہوتا ہے نا، نیت ضروری ہوتی ہے نا، اور ایک طریقہ ہے نا، اس کے مطابق آپ وہ کام کرتے ہیں تو وہ عبادت بن جاتا ہے. لیکن جب آپ کی نیت نہیں بھی ہوتی اور آپ ہاتھ منہ دھو رہے ہیں، نہا رہے ہیں، پاک صاف ہو رہے ہیں، تو کیا یہ بھی عبادت ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ہر وہ کام جو اللہ کی پسند کے مطابق ہو اور اس پر اللہ راضی ہو، اور قرآن میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہانا دھونا کوئی عبادت ہی نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، تو اچھا فارمولا ہے. تو کیسے ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ کیا کریں گے؟ سوچ اور ارادے کا فرق ہے. اور یہاں آپ کا اگر ارادہ نہیں ہے، یعنی سوچ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں نہانے جا رہی ہوں، مثلا کتنی دفعہ ہمیں یہ سوچ آتی، اکثر نہیں بھی آتی نا، لیکن ہم عادتاً بھی کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، بغیر ارادے کے بھی کچھ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا وہ ہمارے کام عبادت میں شامل شمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے. اب آپ جھاڑو لگا رہے گھنٹہ لگایا آپ نے، اور آپ کو کوئی کہتا نہیں تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تمہیں تو کوئی ثواب بھی نہیں ہے، اور کیا کیا تم نے؟ تو واقعی اس نے کچھ نہیں کیا، اور اس کی محنت کا کوئی اجر نہیں، کوئی جزا نہیں. اور خاص طور پر ان لوگوں کی محنت کا کیا ہو جو بغیر کسی کے دیکھے کونے کھدرے اندر تک صاف کرتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ان کو. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، ویسے سر پہ کھڑے ہو کے کونے صاف کرانے پڑتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے لوگ.
تو پھر وہ عبادت میں ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ایک ارادی فعل ہوتا ہے اور ایک غیر ارادی فعل. اطاعت جو ہے نا وہ ارادی فعل کا نام ہے. پھر عبادت میں کچھ فارمل اور کچھ انفارمل، کچھ ریچولز ہوتے ہیں اور کچھ نان ریچولز. ریچولز کون کون سے ہیں؟ جن کا ہمیں مخصوص طریقہ بتایا گیا کرنے کا. جیسے نماز ہے، اٹس ریچول اینڈ اٹس عبادت. روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعا ہے. ان سب کا طریقہ بتایا گیا نا، سکھایا گیا ہم کو. تو ایک فارمل وے ہے نا عبادت کا، اور اس میں ارادہ بھی شامل ہوتا ہے اور طریقہ بھی شامل ہوتا ہے. ایک عبادت کی یہ قسم ہے. اور ایک قسم یہ ہے کہ جس میں تجدید نیت اور تجدید ارادہ ہر دفعہ نہیں ہوتا، لیکن وہ درست کام ہوتے ہیں، یعنی اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہوتی. تو ہر وہ چیز جس میں کوئی خلاف شریعت بات نہ ہو، اللہ کی ناراضگی کی کوئی چیز شامل نہ ہو، اور انسان اگر اس کو عادتاً بھی کرتا ہے تو وہ بھی عبادت میں داخل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی، جو کام اللہ کو پسند ہے وہ آپ کرے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ارادے یا بغیر ارادے دونوں کے ہی کرے جا رہے ہیں. تو چونکہ ایک جامع تعریف ہے نا، عبادت بہت ساری چیزوں کو کور کرتی. تو ہر وہ کام جو ایمان کی حالت میں، آپ ایمان کا ضروری ہے اس میں شرط ہونا، ایمان کی حالت میں ہر وہ کام جو اللہ کی پسند کے مطابق آپ کرتے ہیں، خواہ ارادتاً یا غیر ارادے سے، وہ سارے کے سارے عبادت میں داخل ہو جاتے ہیں، چاہے ظاہری ہوتے ہیں یا باطنی ہوتے ہیں، چاہے آپ کے خیال سے تعلق ہے یا ان کا قول سے یا عمل سے. ہاں، عبادات کی خاص اقسام، یعنی یہ عام عبادت ہے، خاص یا خصوصی قسم وہ ہے کہ جس میں شرط عائد کی گئی ہے، یعنی جس کی کچھ شروط اور واجبات اور سنن ہوتے ہیں، جس میں ارادہ اور طریقہ دونوں ہی شامل ہوتے ہیں. تو وہ ریچولز کی قسم سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جو کوئی عادتاً کوئی نیک کام کرتا ہے، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ اس کو بالکل ثواب ہوگا، کیونکہ وہ بہرحال اس نے کلمہ تو پڑھ رکھا ہے. لیولز ہیں نا پھر ایمان کے بھی اور شعور کے بھی، اور تو اس کے مطابق نمبر لگتے ہیں نا. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ایک ٹریڈیشنل مسلم تھا، ایک روایتی مسلمان تھا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، وہ اپنے نماز روزے کا پابند تھا، اس نے کوئی بہت بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھی اور بڑی بڑی تقریریں نہ سنی نہ کی، لیکن ایک اچھا شریف انسان تھا. اس نے اللہ کی پسند ناپسند کو سامنے رکھا، غلط کاموں سے بچتا رہا، کچھ فطرتاً، کچھ عادتاً، کچھ معاشرے کے دباؤ سے، تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر ہوگا، کیونکہ بہرحال وہ اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے. کچھ کام آپ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ عادتاً صاف ستھرے انسان ہیں اور آپ کر رہے ہیں، اور کوئی آپ کو ایکٹیولی یہ خیال نہیں آ رہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، لیکن آپ اللہ کی پسند کا کام تو کر رہے ہیں نا، اور آپ مومن بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر ہوگا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، تو ایمان کی حالت میں انسان جو بھی اچھا عمل کرتا ہے، ٹھیک، وہ اس کے لیے باعث اجر ہے، ایز لانگ ایز وہ اس میں دکھاوے، شہرت یا بری نیت نہیں رکھتا. ہم صفائی کرتے ہیں تو یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اب نیت خراب ہو رہی ہے نا ساتھ ساتھ. تو وہ سخت فوراً کہ نہیں، میرے رب کو پسند ہے، لوگ تو دیکھیں گے یا نہیں، میرے رب کو پسند ہے، یہ تو نصف ایمان ہے، یہ تو میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میں نہاؤں دھوؤں صاف ستھرا رہوں. یہ ہوتا ہے، انسان کام کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کو آہستہ سے شیطان آ کے وسوسہ ڈالتا ہے، کتنا اچھا تم نے کام کیا، سب تمہاری تعریف کریں گے، اور پھر انسان سب بھول کے صرف تعریف کی توقع لے کے ٹیبل لگا رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو دل ٹوٹ جاتا ہے. دیکھنے والے نے دیکھ لیا ہے، نمبر لگ چکے ہیں، وہاں ساری محنت لکھی جا چکی ہے. آپ دیکھیے کہ 2 درجے ہیں عبادت کے. ایک ہے ادنا درجہ جس میں ساری مخلوق شریک ہے، مثلا چرند پرند حیوان نباتات، یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم مان رہے ہیں نا، اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے یا نہیں؟ قرآن مجید کی وہ آیت ہے نا جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان سے کہا ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، خوشی سے آئے تھے، وہ اطاعت کر رہے ہیں. سورج کیا کر رہا ہے؟ اطاعت کر رہا ہے. اور پلانٹس، فرشتے، یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ عبادت میں لگے ہوئے کہ نہیں؟ ہر چیز لگی ہوئی نا عبادت میں. ایک یہ درجہ ہے. اسی درجے پہ کچھ انسان بھی لگے ہوئے، روٹین میں کر رہے ہیں کام. تو یہ کون سا درجہ ہے عبادت کا؟ ادنا درجہ. حیوانات، نباتات، جمادات، انسان
وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ آتا نا قرآن مجید میں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالشَّجَرِ وَالدَّوَابِ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ. تو بہت سے لوگ سجدے کرتے ہیں. جیسے اب ابن جدعان کے بارے میں آیا نا کہ وہ بہت لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا اور نیکی کے بڑے بڑے کام کرتا تھا دور جاہلیت میں. تو آپ سے پوچھا کہ کیا اس کو ثواب ملے گا، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ نہیں کہا. یعنی لا الہ الا اللہ کہہ کے اگر کوئی اچھے کام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا درجہ اس کو ملے گا. اگر وہ اعلیٰ درجے کی عبادت نہیں بھی تو جو ایک بیسک لیول کی عبادت ہے وہ کر رہا ہے. وہ یہ ایمان کے فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے نا کہ جب آپ ایمان لے آتے ہیں تو آپ کا ہر عمل کاؤنٹ ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ہے بنیادی بیسک یا تسخیری لیول کی عبادت اور ایک ہے پھر اختیاری، اپنے اختیار، ارادے، شعور، تیاری کے ساتھ عبادت کرنا. تو بنیادی طور پر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس سے حاصل کیا کرنا ہے ہم نے؟ تقوی اور آگ سے بچنا، انجام. تو عبادت کی جو حقیقت ہے وہ دراصل اطاعت، انکساری، خضوع، تذلل، لیکن محبت کے ساتھ. دیکھیے کوئی کام انسان دو بنیادی بڑی وجوہات کی بنا پہ کرتا ہے. اس میں ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتا ہے خوف. کوئی بھی کام اگر آپ دیکھیں کہ آپ کیوں کرتے ہیں، یا کسی کے ڈر سے اور یا محبت کرواتی ہے آپ سے، ہے یا نہیں؟ محبت اور خوف جو ہے یہ ایک اسٹیٹ آف ہارٹ یا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. آپ کے احساسات سے ان کا تعلق ہے، انر سیلف سے تعلق ہے. یہ ایک ذریعہ بنتے ہیں کس کا؟ ایکشن کا. تو جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں محبت اور خوف اللہ ہی کا ہونا چاہیے جو ہم سے یہ کام کروائے. نارملی جب ہم اللہ کی محبت میں نہیں کھلاتے کسی کو یا اللہ کے ڈر سے کسی برائی سے نہیں رکتے تو پھر اس کا وہ اجر و ثواب نہیں رہتا. وہ سینٹر آف لائف جو ہے وہ بدل جاتا ہے جب کہ لوگوں کے لیے کرے چلے جا رہے ہوتے ہیں، انہی کے لیے تھک رہے ہوتے ہیں. تو دراصل ہم انہی کے غلام بن چکے ہوتے ہیں، اپنا کنٹرول ان کے ہاتھ میں دے چکے ہوتے ہیں. دیکھیے 3 سٹیٹس ہیں، اللہ کے لیے کرنا، غیر اللہ کے لیے کرنا اور عادتن کرنا. تینوں فرق ہے نا. اللہ کے لیے کرنا تو خالص عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے کرنا یہ درست نہیں، اور کسی کے لیے بھی نہیں کرنا، بس عادتن کرنا، بس ٹھیک ہے، نہ اچھا نہ برا ہے، ایمان کی حالت میں کیا تو جزا مل جائے گی اس کی بھی. لیکن جب ہم غیر اللہ کے لیے شروع کر دیتے ہیں، ریاکاری اور دکھاوا اور ان سے جزا ان کی خوشی کے لیے، تو پھر وہ بس ہم کہتے قیمت وصول ہو گئی. جب وہ خوش ہو جائیں پھر وہ شعور جاگ جاتا ہے. یہاں سے پھر جو پہلے 10 نمبر مل رہے تھے نا وہ 70، 700 اور انلمیٹڈ ہو جاتے ہیں. جیسے جیسے شعور اور جتنی محبت کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر دل کی بھی حالتیں ہوتی ہیں. ایک وقت میں آپ نماز میں اتنی اللہ کی محبت یا خوف محسوس کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے وقت میں وہ کیفیت نہیں ہوتی، اوپر نیچے ہوتا رہتا، فلکچویشن ہوتی رہتی ہے. تو پھر یزید بطاعت الرحمن و ینقص بطاعت الشیطان والی بات آ جاتی. تو پھر انسان اور کوششیں کرنے لگتا ہے، پھر اپنے دل کو واپس اس حال پہ پلٹانے میں بھی جو ایفرٹ لگتی ہے وہ بھی اجر اور عبادت میں آ جاتی. تو ابن تیمیہ کی جو ڈیفینیشن تھی وہ میں نے آپ کو بتائی تھی ایک دن پہلے بھی. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ان الاصل فی العبادات التوقیف فلا یشرع منها الا ما شرعه اللہ تعالی والا دخلنا فی معنی قوله ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ. عبادات میں اصل ممنوع ہے، اس میں وہی جائز ہوگا جس کو اللہ نے جائز قرار دیا. یعنی اصل کیا ہے؟ ہر چیز منع ہے مگر جس کو اللہ نے جائز قرار دیا. ورنہ ہم اللہ کے اس قول کے معنی میں داخل ہو جائیں گے، کیا ان کے لیے کچھ شرکاء ہیں کہ انہوں نے دین میں وہ چیزیں مقرر کی اللہ نے جن کی اجازت نہیں دی؟ تو کسی کو حق نہیں کہ وہ دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز مقرر کر دے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ حکم دے کہ کرو تو اس کو اجازت ہے. جادو کا سیکھنا سکھانا ممنوع ہے،
لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہاروت ماروت کو بھیج دیں کہ جاؤ یہ کام کرو، تو ان کے لیے لوگوں کی آزمائش کی خاطر وہ کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ مامور تھے نا. یعنی اس کا مزید وضاحت یہ ہے کہ عبادت خود سے نہیں گھڑی جا سکتی کہ میں یہاں بیٹھ کے 10,000 دفعہ کوئی چیز گٹلیوں پہ بیٹھ کے پڑھوں اور اس کا مجھے ثواب یہ ہوگا کہ عذاب قبر نہیں ہوگا مجھ پہ، کلمہ پڑھ کے رکھ لوں. کس نے بتایا آپ کو؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ خود ہی ایک عبادت وہ گڑیں اور پھر خود ہی اس کا ثواب عذاب بتائیں اور پھر لوگوں کو اس کا پابند کریں؟ خود ساختہ چیزیں. انشاءاللہ آگے بدعت کا بیان بھی آئے گا تو اس میں یہ چیزیں اور واضح ہو جائیں گی. تو عبادات میں مثلا روزے کا کیا حکم ہے کہ کب کھانا بند کر دو؟ ریچول ہے نا، اللہ نے طریقہ بتا دیا، اس وقت سٹاپ اور اس وقت کھول دو. اب کوئی کہے کہ نہیں ابھی میں نہیں کھول سکتا ہوں، میں زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، سب لوگوں کے 1 گھنٹے بعد کھولوں گا. تو اس میں کیا ہے، آپ نے اپنے لیے حلال کو حرام کر دیا اللہ کے اذن کے بغیر. آپ کو حق نہیں ہے یہ کرنے کا. ٹھیک. اسی طرح زکوٰۃ، کتنے فیصد ہے زکوٰۃ مال میں؟ کوئی کہنے نہیں اب سے 5%، کیونکہ غریب بہت زیادہ ہو گئے. کر سکتے ہیں ہم یہ؟ نو، نہیں کر سکتے. جو اللہ نے مقرر کیا وہی ہوگا. رائٹ. پھر کہتے ہیں کہ والعادات الاصل فیہا العفو، اور عادات میں اصول یہ ہے کہ اس سے درگزر کیا گیا ہے. ان میں سے کسی عادت کو ممنوع نہیں کیا جائے گا مگر جس سے اللہ نے روکا ہو. یعنی میں آہستہ آہستہ چلوں یا تیز چلوں یا دوڑوں یا نہ چلوں، اس میں کچھ نہیں، جو دل ہے کروں. ہاں اگر تیز چل کے جسم کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر کیا ہے، وہاں ممنوع ہے. تو عادات میں اصل چیز کیا ہے؟ نمک کتنا کھاؤں اور کتنا نہیں، یا بالکل ہی نہ کھاؤں، یا میٹھا کھاؤں یا نہ کھاؤں، یہ کیا ہے؟ جائز ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پہ پابندی نہ لگائے. کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے اور میٹھے سے ہلاکت ہو سکتی ہے تو اس کے لیے پھر کیا ہے میٹھا؟ درست نہیں ہے. ورنہ ہم اللہ کے اس قول کے معنی میں داخل ہو جائیں گے، قل ارأیتم ما انزل اللہ من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا. کیا مطلب اس کا؟ کیا تم نے دیکھا جو اللہ نے اتارا تمہارے لیے رزق میں سے تو تم نے اس کو اپنی مرضی سے حرام حلال بنا لیا؟ تو اس کی اجازت نہیں ہے ہمیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت تھی کہ آپ اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حرام کر دیتے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. تو کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام کا اختیار تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کرے. ہاں اللہ کے حکم سے وہ بھی کر دیتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جس چیز کو اللہ نے منع کیا اس سے رک جانا ہے، اور جس چیز کو اللہ نے منع نہیں کیا اس کو اپنے طرف سے منع نہیں کرنا. یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ جس سے اللہ نے روکا ہے ادھر رک جاؤ، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں رک جانا ہے. یہ عبادت ہے، اطاعت ہے، یہی عبادت ہے. اور جہاں اللہ نے کہا جاؤ جاؤ، میدان کھلا ہے اور آپ کا نہیں میں تو یہیں رکوں گا، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی مرضی اور حکم کے خلاف ہے. کہ جس چیز کی اللہ اجازت دے رہا ہے آپ خواہ اس کو حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر. تو ان دونوں چیزوں کی ہم کو اجازت نہیں دین کے اندر. ٹھیک ہے. تو توحید الوہیہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، نہ اپنے نفس کو، نہ لوگوں کو، نہ کسی اور کو. اللہ ہی کی رضا اور پسند کے مطابق کام کیے جائیں. اور جیسے کہ کسی بندے کی مرضی اور خوشی کے لیے کام کرنا جو ہے وہ بھی پسندیدہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں اس شرک سے بچو جس کی آہٹ چیونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کی آہٹ چیونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے تو پھر ہم اس سے کیسے بچیں؟ وہ کیا ہے خیال اور وسوسہ جو پتہ ہی نہیں چلتا اندر آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوں کہتے رہا کرو، اے اللہ ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور ہم اس چیز سے بھی معافی مانگتے ہیں جسے ہم جانتے نہیں ہیں. عبادت حق کس کا ہے؟ اللہ کا. کس کی رضا کے لیے کرنی چاہیے؟ کس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق؟ اللہ کے لیے. فائدہ کیا ہوگا؟ بچ جاؤ گے، لعلکم تتقون، اور دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا، امن اور سلامتی میں رہے گا انسان جب اللہ کی اطاعت اور عبادت میں آئے گا، اللہ کی حفاظت میں ہوگا. جیسے کہ وہ حدیث معاذ تھی نا
جس میں احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، پھر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ محتاجی دور کر دے گا اس کی. حدیث میں آتا، مسند احمد کی حدیث ہے، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے. ہم فارغ ہی نہیں ہوتے، نماز سب سے آخری چیز رکھتے ہیں. میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا، غنا سے بھر دوں گا، اور تیرے فقر کے آگے بند باندھ دوں گا. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے میں مصروفیات بھر دوں گا اور تیرا فقر زائل نہ کروں گا. تو پرائرٹائز بھی کرنا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازیں، روزے، باقی چیزیں ڈیلے کرتے رہتے ہیں. ڈیلے دو طرح سے ڈیلے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اچھا پڑھتے ہیں. دوسرا یہ کہ اچھا طرح بوڑھے ہوں گے تو پھر پڑھ لیں گے، ابھی تو ہم جوان ہیں. دیکھیے لوگوں کے درجے ہوتے ہیں، شعور کے بھی درجے ہیں، ذہانت کے بھی درجے ہیں، سمجھ کے، حکمت کے. یؤتی الحکمۃ من یشاء. تو مختلف لوگوں کی اسٹیٹ آف مائنڈ مختلف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو قرآن پاک میں ڈیل کیا. کچھ لوگوں کو باقاعدہ جنت کی دعوت دی، ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض. کیونکہ کچھ طبیعتیں ایسی ہی ہوگی جو جنت ہی کے شوق میں عبادت کریں گی، کچھ اگلے درجے پہ، کوئی کسی اور درجے پہ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جب بہت رو رہے تھے تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ پاؤں سوج گئے تھے پھر بھی قیام کرتے تھے. تو وہ درجوں کا فرق ہے. ٹھیک ہے، جنت اللہ کی رحمت ہے نا. یدخل من یشاء فی رحمتہ، جنت کو اللہ نے اپنی رحمت کہا ہے نا. تو اپنی رحمت میں یعنی اپنی جنت میں جس کو وہ چاہے گا داخل کرے گا. پھر آپ دیکھیے کہ اور کیا فائدہ ہوگا. یہ جو ڈیلے والی میں نے بات کی تھی نا کہ لوگ اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو کس سے بھر دے گا؟ پریشانیوں سے بھر دے گا. ان کے تفکرات اور ہموم ختم ہی نہیں ہوں گے، اور ان کا فخر ان کی دو آنکھوں کے سامنے رہے بین عینیہ. نمازوں میں بھی ان کی بے چینی جاری رہے گی، نماز پڑھ کے بھی بے چینی رہیں گے، کسی چیز میں قرار اور سکون ہوگا ہی نہیں. لیکن جب انسان نماز کا وقت آ جائے یا عبادت کا وقت آ جائے، اللہ کے دین کی خدمت کا وقت آ جائے، یا جو اللہ کے لیے ہم نے خاص کام کرنے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا، یا اس کے لیے انسان کہ اب یہ کام میرے یہاں اور میں جا رہا ہوں اللہ کے لیے، یہ میرا وقت میرے رب کے لیے، اس میں نہیں کمپرومائز کری، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. اور دن میں 5 دفعہ ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے نا، چاہے بچے رو رہے ہوں، چاہے کچھ ہو رہا ہو، ہمیں نماز کے وقت میں نماز پڑھ. اور ہر نماز کے ٹائم میں فلیکسیبلٹی ہے، کسی کا ٹائم زیادہ، کسی کا اتنا تھوڑا کہ بس ابھی آئے تو آئے، نہیں آئے تو نہیں آئے. جیسے مغرب کا وقت ہے، گیا ٹائم، بہت جلدی وہ وقت نکل جاتا ہے. تو ڈفرنٹ طریقے سے، ڈفرنٹ اوقات میں، ڈفرنٹ ٹائمنگ، ڈفرنٹ لینتھ، مصروفیات کا وقت بھی، طبیعت کے اندر بھی فرق ہوتا ہے مختلف اوقات میں. اب اگر انسان یعنی دن میں کئی دفعہ کئی طریقے سے آزمایا جاتا ہے، مصروفیات کے اعتبار سے بھی آزمایا جاتا ہے، جذبات کے اعتبار سے بھی آزمایا جاتا ہے، تھکاوٹ اور آرام کے اعتبار سے بھی آزمایا جاتا ہے. جب انسان ان سب چیزوں کو چھوڑ کے ہر حال میں اللہ کی طرف چلتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں، اس کو سکون عطا کرتے ہیں. اچھا، یہ جو ڈیلے کرتے ہیں ہم، اچھا اور پھر کرتے ہیں، اور پھر جتنی ڈیلے کر کے کام کرتے ہیں نا اتنی ہی اس میں روح نہیں ہوتی. اب آپ نے دیکھا ہوگا مثلاً جب کلاس کے فوراً بعد ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس نماز اور عصر کی نماز میں فرق ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے اس کے 2 وجوہات. ایک تو ہم اچھے کام سے اٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ ہم 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر کے بغیر فوراً پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اول ترین وقت میں پڑھنے لگتے ہیں، اور ایک یکسوئی اور ایک خاص لذت ہوتی ہے اس نماز کے اندر. پھر اسی طرح بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا، نماز میں خشوع کیسے لائیں؟ اکثر سوال ہوتا ہے، اکثر ہم پریشان رہتے ہیں. بات یہ کہ نماز تو صرف ایک 5-10 منٹ کی بات ہے نا، لیکن وہ ایک ریپریزنٹیشن ہے باقی زندگی کی. 2 نمازوں کے بیچ میں کیا کیا؟ جب تک 2 نمازوں کے بیچ کا حصہ ٹھیک نہیں ہوتا نا تو نماز بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فوراً کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اگر نماز پڑھ کے آپ لغو میں پڑ گئے، جا کے آپ فیس بک پہ بیٹھ گئے اور اپنے دوستوں سے اوٹ پٹانگ چیٹ کر رہے ہیں جس کا کوئی مقصد مانا ہی نہیں، صرف ہنسی مذاق ایک چل رہی ہے اور یوزلیس ٹائم گزر رہا ہے، اور اتنی دیر گزر گئی کہ عصر کی اذان ہوگی تب آپ پھر اٹھتے ہیں نماز پڑھنے، تو نماز میں خیال کیا آئیں گے؟ کیا خیال آئیں گے؟ جو ابھی باتیں کر کے، اور ہو سکتا ہے مسکرا بھی پڑے جو جن چیزوں پہ آپ ابھی ہنس کھیل کے آئے ہیں. تو وہ ہمارا آئینہ ہے، نماز آئینہ ہے ہمارے سارے اعمال کا.
تو اگر عام زندگی میں لغویات سے، بیکار فضول باتوں سے ہم نہیں بچتے تو نماز میں خشوع آ ہی نہیں سکتا. اب آپ دیکھیے کہ ڈیلے میں جو ہم کہتے ہیں نا اچھا ذرا بڑی عمر کے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، پھر ہم اپنے آپ کو صرف عبادت کے لیے فارغ کر لیں گے، پھر تہجد پکی شروع کریں گے، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، ابھی ایسا ہے ویسا ہے، ابھی نہیں روٹین بن رہی. تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن 7 لوگوں سے عرش کے سائے تلے قیامت کے دن ان کو اعزاز بخشنے کا وعدہ کیا ہے. ان میں سے ایک نوجوان شاب نشأ فی عبادت ربہ، جو اپنے رب کی عبادت میں پلا بڑھا، جو عبادت کرتے ہوئے جوان ہوا. جوانی کی عبادت تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اکثر بچے والدین کو کہتے ہیں نا آپ نے تو سب غلط کام کر لیا، اب آپ ہمیں ابھی سے روکتے ہیں، ہم آپ کی عمر کو پہنچیں گے تو ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے. بھئی کیوں ڈیلے کرتے ہو؟ اس آنر کو دیکھو، اس مقام کو دیکھو اور شکر کرو ابھی جوان ہے، اور ہم عرش کے سائے تلے بیٹھنے کے لیے کوشش کریں. ہائیسٹ مقام ہے نا کہ حشر کے دن جب لوگ چیونٹیوں کی طرح ہوں گے اور کوئی روندے جا رہے ہوں گے اور کوئی بجو کی شکل میں لتھڑا ہوا ہوگا مٹی میں، اور کوئی ہولناک ہوں گے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اور کوئی پسینے میں ڈوبے ہوئے اور کوئی کہیں، اس میں ایسے لوگ جن کو وی آئی پی کے بھی وی آئی پی ان کو بلا کے اتنی ہائی کلاس جگہ دی جائے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو یہ کس کے لیے؟ جوانوں کے لیے ہے جن کی جوانی رب کی عبادت میں گزری. تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، کیوں نہ اس وقت اللہ کی عبادت میں لگے، اور جس وقت نماز کا وقت ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ ہر چیز سے دل اٹھ جائے، بے چین ہو جائے، دل ہی نہ لگے کسی اور چیز میں. اس پر اپنے آپ کو پرکھیں. اذان کے بعد کیا میرا دل دوسری چیزوں سے اچاٹ ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو آپ سنت کی پیروی نہیں کر رہے، اور یہ جو اللہ کی محبت کے وعدے اور دعوے ہیں سب جھوٹے ہیں. ہاں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب اذان ہوتی تھی اس سے پہلے ہنسی مذاق کھانا پینا جو گھر میں ہوتا ہے سب چل رہا ہوتا تھا. اذان ہوتی سب سے بیگانے ہو جاتے تھے، جیسے کچھ لگتے ہی نہیں کسی کو، جانتے ہی نہیں کسی کو. اس عادت کو اپنانا ہے. بس کسی اور کام میں دل ہی نہ لگے، کسی اور طرف دیکھنے کو دل ہی نہ چاہے کہ نہیں بس نماز کا وقت ہو گیا. اس میں میں نے اپنے گھر میں جیتی جاگتی مثال اپنے والد کی دیکھی. اس وقت انہیں لگتا تھا بس اور کوئی چیز سوچتی نہیں، کچھ اور ہے ہی نہیں، چاہے کتنی بھی مصروفیت ہو. اور ہم لوگ اچھا یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، ابھی تو وقت ہے، ابھی تو ہے، ابھی تو ہے، اور کرتے 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 اتنی ڈیلے کر دیتے ہیں. اور پھر وہ نماز پڑھ کے بھی بعد میں کوئی سکون، کوئی اطمینان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب والی کیفیت آتی ہے؟ آتی نہیں نا. نہ اس کام میں برکت، کام میں بھی برکت نہیں ہوتی. آزما کے دیکھ لیں. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ کی کوئی بھی پسندیدہ چیز سامنے آتی ہے تو پھر آپ کو باقی کچھ اور دل کو بھاتا ہی نہیں. اسے کھانے کی ٹیبل پر اگر آپ کی پسند کی کوئی ڈش رکھی ہے تو باقی کا شاید آپ ڈھکن بھی نہ اٹھائیں. کل میرے ساتھ ایسے ہوا، میں نے دال رکھی تھی میرے سامنے، مجھے بہت ہی پسند آئی. اچھا میں نے دیکھا ہی نہیں کہ کچھ اور ہے کہ نہیں. جب میں کھانا کھا کے اٹھنے لگی تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو فش تھی. کیونکہ جب انسان کو اپنی پسند کی چیز کو مل جاتی ہے تو اس کو باقی چیزیں بھول جاتی ہیں. وہ کہتے بس باقی چھوڑو، اس کی بات کرو. کیا اس درجے کی ہماری اللہ کی چاہت ہے اللہ کے ساتھ؟ اور وہ نماز کے اندر پتہ چلے گی نا. یا پھر الٹا حساب ہے کہ نماز تو جلدی جلدی کر کے تو بس اس کو چھوڑو، کچھ اور کریں، جلدی سے ختم کرو تاکہ کچھ اور کریں. سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ جب اللہ نے پیدا ہمیں اپنی عبادت کے لیے کیا ہے اور ہم وہی نہیں کر رہے صحیح، تو کیا منہ لے کے جانا ہے ہم سب نے؟ کیا ہوگا پاس؟ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، اور ذکر میں نماز، قرآن، سبھی چیزیں، ذکر کی جتنی بھی قسمیں، اقیم الصلاۃ لذکری، صلاۃ ذکر میں سے، فإن له معیشۃ ضنکا. بالکل یہی حدیث کا معنی ہے اس آیت کے اندر کہ اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا، دنیا میں تنگی پیدا کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. تو عبادت کے لیے 2 اصول، ایک یہ کہ اللہ کے لیے ہو، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو.
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کیا کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. کبھی ہم نے اپنے بچے کو ایسے پکڑ کے کیا, کندھے سے پکڑ کے کہا اللہ کی عبادت ایسے کیا کرو گویا تم دیکھ رہے ہو اس کو. کیونکہ صرف کسی کو کہنا اور ہوتا ہے اور اس کا کندھا پکڑ کے یا ہاتھ پکڑ کے یا ایک تھپکی لگا کے کہنا اور ہوتا ہے. فرق ہوتا ہے نا, وہ بات کبھی بھولتی نہیں. پھر ہر نماز کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ابھی تو عبادت کی, ابھی پھر اگلی نماز کے لیے پھر دعا کر رہے ہیں کہ اچھی عبادت کی توفیق دے. لیکن عبادت میں شدت پسندی سے منع کیا گیا جو پوری رات جا کے انسان نفل پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی تھے اور عبادت بھی کرتے تھے. اب تک عبادت کی جو باتیں ہوئی ہیں سمجھ آئی ہیں کہ عبادت کی اقسام کتنی ہیں. سب سے پہلے تو عبادت کا معنی کیا ہے, پھر اقسام کتنی ہیں, پھر اس کے درجے کتنے ہیں, عام درجہ, خاص درجہ, پھر شرائط کیا ہے عبادت کی کہ اللہ کی خاطر ہو, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خصوصاً جو ریچولز ہیں. تو یہ ساری چیزیں سوال جواب کی شکل میں اپنے پاس لکھ لیجئے تاکہ آپ کو عمل میں آسانی ہو. کیونکہ عقیدہ ہم صرف باتیں کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہے, کس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے عمل بدلیں, عمل میں تبدیلی آئے. چلیے آج ہم شرک کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, چوتھا باب شرک. معنی. لفظ شرک شرکت سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے اللہ کی ذات یا اس کی صفات کا اقرار کرتے ہوئے ان صفات میں اوروں کو کم یا زیادہ کسی درجے میں بھی شریک مانا جائے. شرک توحید کی ضد ہے. شرک سب سے بڑا گناہ اس لیے ہے کہ مشرک در حقیقت اللہ کو جھٹلاتا ہے اور اس کے ناموں اور معنوں میں غیروں کو شامل کرنے کی غلطی کرتا ہے. اس طرح وہ ایک سے زائد خداؤں کو مانتا ہے, جبکہ قرآن مجید کہتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو, آل عمران 18. اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی, یعنی اللہ ہی معبود ہے. دیکھیے یہاں پر ایک بات سمجھیے کہ ہم نے پہلے توحید پڑھی, اب اس کو اپوزٹ پڑھ رہے ہیں. تو توحید 3 قسم کی ہے, توحید الربوبیہ, الالوہیہ اور اسماء و صفات. تو شرک بھی 3 طرح کا ہوگا, پھر شرک فی الربوبیہ اور شرک فی العبودیہ اور شرک اسماء و صفات. تو ربوبیہ میں شرک کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی خالق, مالک, مدبر ماننا, یہ سمجھنا کہ کوئی اور بھی رزق دیتا ہے. الوہیہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا اس کو دکھانے کے لیے یا اس کی خوشی کے لیے, اور دوسرے اس کے لیے سجدہ کرنا یا اس سے دعا کرنا یا اس کے نام پر کوئی صدقہ خیرات دینا. جیسے بیت اللہ کا حج کیا جاتا ہے تو اسی طرح کسی کی قبر کا حج کرنا یا کسی اور کے نام پر روزہ رکھنا. ٹھیک ہے, سمجھ رہے, مختصراً سمجھ آ گئی. یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے باقی جو نام اور صفات ہیں ان میں کسی اور کو شریک کر دینا. سمپلی شرک کو توحید کے اپوزٹ کر دیں. جہاں توحید نہیں وہاں کیا ہو جائے گا پھر شرک, یعنی توحید کے منافی ہے شرک. تو اسی طرح اس کو کیٹیگرائز کریں اور پھر اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیے کہ جو اہل عرب تھے, دور جاہلی کے عرب, جب ان پر کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے, ہے نا. قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ جب وہ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں اور وہ ڈگمگانے لگتی ہے تو پھر سب کو بھول کے خدا کو پکارنے لگتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں جب لوگوں پر کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا تھا کہ آسمان کس نے بنایا, زمین اور اس کے درمیان کی چیز, اور رزق کون دیتا, اور رب کو مانتے تھے نا, خالق, مالک, مدبر مانتے تھے. لیکن آج آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں لوگ کسی کو داتا کہتے ہیں اور کسی کو, یعنی کہ ربوبیت میں بھی شرک پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. الوہیت میں بھی سجدے غیر اللہ کے لیے ہو رہے ہیں اور ان سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں, ان کے نام کی نظر نیاز دی جا رہی, اور ان کی قبروں کا حج کیا جا رہا ہے. اور جہاں تک صفات ہے اللہ کی, اس کا تو کیا ہی کہنا, جس کو جو صفت چاہیں دے دے. تو ایسا لگتا ہے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. ہمارے ہاں تو شرک کی وہ قسمیں ہیں جو شاید مشرکین مکہ کے اندر بھی نہیں تھی. یہ صرف بیسک کانسیپٹ میں نے شرک کو سمجھنے کے لیے آپ کو دے دیا, اب غور و فکر خود کیجیے. شرک توحید کی ضد ہے. ٹھیک ہے. اچھا, نیچے ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی کسی حیثیت سے شریک ماننا, اس کی ذات, صفات, اسماء, ربوبیت, الوہیت, کسی بھی چیز میں.
گویا اللہ کی غیرت کو للکارنا، اس کے خلاف بغاوت کرنا اور اسے نااہل ثابت کرنا ہے. یعنی اللہ تو نہیں سنتا، کسی اور کو جا سنائے، نعوذ باللہ. جس طرح ایک جنگل میں دو شیر نہیں ہو سکتے، جس طرح کوئی خاوند اپنی بیوی سے یہ لفظ نہیں سننا چاہتا کہ تم بھی میرے خاوند ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی کہ اس کے مقابل میں کسی کو الہ مانا جائے. جب ہم اللہ کا حق اللہ کی مخلوق کو دیں گے جو کہ اللہ کے مقابلے میں عاجز، کمزور، غلام ہے، تو یہ رب ذوالجلال کی جناب میں ایک بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی. شرک کی ابتدا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں ہیں. یہ سب لوگ اسلام اور توحید پر قائم تھے. توحید کے عقیدے سے انحراف سب سے پہلے قوم نوح میں آیا. اس قوم کے 5 صالح ترین افراد، نیک لوگ، سوا، یغوث اور نصر کا جب انتقال ہوا تو ابتدا میں تو ان کے بت بنائے گئے اور پھر ان کی عبادت شروع ہوئی. اسی طرح اہل عرب بھی دین ابراہیمی پر قائم تھے. عمرو بن لحی پہلا شخص ہے جو علاقہ غیر سے بتوں کو خرید کر سرزمین عرب اور حجاز میں لایا، اور یوں عربوں میں شرک شروع ہو گیا. شرک کی اقسام، شرک کی 2 اقسام ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر یا شرک خفی. شرک اکبر واضح شرک ہے جس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں. شرک اکبر کھلا ہوا کفر ہے، جو شخص اس پر مرا اس کے لیے جہنم واجب ہے. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو تحقیق اس نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. سورۃ النساء آیت 48 میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنۃ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار. صحیح مسلم. جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس حالت میں موت آئی کہ اس نے شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شرک کرتے کرتے مر گیا وہ جہنمی ہے. شرک اکبر کی 3 اقسام. شرک اکبر کی 3 اقسام ہیں. اکبر کہتے ہیں نا بڑا. شرک فی العلم، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے سب سے زیادہ نزدیک ہے. وہ اپنے فضل و کرم سے بغیر کسی وسیلے واسطے اور ذریعے کے سب کی پکار سنتا ہے. سب کا نگہبان ہے، ہر جگہ ہر حال میں اپنی صفات کے اعتبار سے حاضر و ناظر رہنا، اور ہر چیز کی خواہ وہ دور ہو یا نزدیک، چھپی ہو یا کھلی، اندھیرے میں ہو یا اجالے میں، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو یا سمندر کی تہ میں خبر رکھتا ہے. اگر کوئی کسی نبی، ولی، پیر یا شہید کے ساتھ ایسا عقیدہ رکھے، اٹھتے بیٹھتے ہر دم اس کا نام جپے، نزدیک یا دور سے اس کو پکارے، مصیبت کے وقت اس کی دہائی دے، دشمن پر اس کا نام لے کر حملہ کرے، اس کے نام کا ختم پڑھے، اس کی صورت کا تصور باندھے، اس کو واقف راز خفی اور جلی جانے، وہ شخص شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے. اور یہ شرک فی العلم ہے. شرک فی تصرف، اپنے ارادے سے تصرف کرنا، اپنا حکم جاری کرنا، اپنی خوشی سے مارنا جلانا، رزق کی کشادگی یا تنگی، تندرستی یا بیماری، خوشی یا غمی، قحط یا ارزانی، عروج و زوال، فتح یا شکست، مشکل کشائی، حاجت روائی، سب کچھ اللہ قادر و قیوم کے قبضے قدرت میں ہے، کسی اور کے نہیں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ نبی، ولی، پیر، شہید، غوث، کتب کو بھی عالم میں تصرف کرنے کی قدرت حاصل، تصرف کا مطلب اس کے اختیارات ہیں، تو وہ شخص کتاب اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شرک کرتا ہے. یہ شرک فی تصرف ہے. شرک فی العبادات، اللہ تعالیٰ نے بعض تعظیم کے کام اپنے لیے خاص کیے، جیسے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، اس کے نام پر مال خرچ کرنا، اس کے نام کا روزہ رکھنا، اس کے گھر کے نزدیک یا دور سے چل کر جانا، اس کے گھر کا طواف کرنا، اس کی طرف قربانی لے جانا، وہاں منتیں ماننا، اس کی چوکھٹ کے آگے کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، اس کا مجاور بننا، اس کے گھر کی خدمت میں مشغول رہنا، روشنی، صفائی، پانی وغیرہ کا سامان اس کے لوگوں کے لیے درست کرنا، اس کے کنویں کے پانی کو متبرک سمجھنا. اگر کوئی یہ سمجھے کہ نبی، ولی، پیر، شہید، غوث، کتب اور ان کے مزارات بھی اسی طرح تعظیم کے لائق ہے، یا ان بزرگوں کی بھی ایسی تعظیم کرنے سے لوگوں کی مشکلیں دور ہوتی ہیں، تو وہ شرک کرتا ہے. یہ شرک فی العبادات ہے. شرک اصغر، جس کا شرک ہونا بظاہر واضح نہ ہو، جو شرک اصغر کا مرتکب ہوا وہ کفر کے مساوی نہیں، کیونکہ اس قسم کا شرک اس آدمی سے بھی سرزد ہو جاتا ہے جو اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا. کبھی وہ ایسا صرف نفس کو خوش کرنے کی خاطر کرتا ہے، کبھی دنیا طلبی کی غرض سے، کبھی لوگوں میں رفعت و شرف اور جاہ و عزت پیدا کرنے کی غرض سے. اس لیے اس کے عمل میں اللہ کا حصہ ہوتا ہے، نفس کا اور دوسری مخلوق کا بھی. اسی قسم کے شرک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک فی ہذہ الامہ اخفی من دبیب النمل.
شرک اس امت میں چوٹی کی چال سے بھی زیادہ خفی ہو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیں نجات کیوں کر مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا قل اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم. کہو اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ دانستہ میں تیرے ساتھ شرک کروں اور جو میں نہیں جانتا اس شرک سے تیری مغفرت چاہتا ہوں. ریا کو بھی شرک اصغر کہا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر سب سے زیادہ ہے، وہ شرک اصغر ہے. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری. مسند احمد. اس طرح آپ نے مدرجہ ذیل جملوں کو کہنے سے بھی منع فرمایا کیونکہ ان میں شرک کا شائبہ ہے. ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. ما لی الا اللہ و انت، اللہ اور آپ کے سوا میرا کوئی نہیں. یہ جملے جو ہے نا یہ بہت قابل غور ہیں. ان جملوں کو ہم بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے اللہ کی مدد اور آپ کی مدد سے یہ کام ہوا ہے، یہ کہنا درست ہے؟ کیوں غلط؟ ہم نے بندے کو اللہ کی تعظیم میں برابر کر دیا ہے. چاہے بندہ مدد کرتا ہے ہماری، وہ سبب بنتا ہے، وہ ذریعہ بنتا ہے، لیکن اصل مدد کس کی ہوتی ہے؟ کیا کوئی بندہ مدد کر سکتا ہے اگر اللہ اس کے دل میں نہ ڈالے ہماری مدد کا خیال؟ ورنہ تو روتے کراتے لوگ سامنے پڑے ہوتے ہیں اور لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے. جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اللہ نے کیا اور آپ نے کیا. تو ایک چیز اگر آپ اصول بنا لینا کہ اللہ کے ساتھ اور کے ذریعے کسی کو شریک نہیں کرنا، کیونکہ وہ درجے مقام یا صفت میں شریک کر دیتے ہیں. چاہے ہم سمجھتے ہو کہ اللہ بڑا ہے لیکن ہم نے اور کو بھی بیچ میں لگا دیا. ما شاء اللہ و ما شئت، تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ یہ کہو کہ ما شاء اللہ کان. اللہ کے بعد کہنا چاہیے دنیاوی سہاروں میں یہ میرے لیے سہارا ہے. آپ ہی نہ کہیں کیونکہ آپ ہی نہیں ہوتے، کیونکہ یہ بھی ایک مبالغہ رائی والی بات ہے نا. ایک انسان کو بہت سارے لوگ مل کے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ماں باپ اکثر اگر ایک بچہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ساری امیدیں تمہیں سے وابستہ، تم ہی ہو میرے سب کچھ. تم ہی نہیں. چلو سہارا تو اس دنیاوی معنی میں کہ تم تھوڑا بہت، لیکن یہ کہ اللہ اور تم سہارا ہو یہ غلط ہے. اللہ اور تم رزق دیتے ہو غلط ہے. ٹھیک ہے، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ہے، نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا ہے، اور نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے. یاد رہے گی یہ بات. بس ان تین چیزوں سے بچنا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد، تو کیا مانا ہے؟ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، آپ کی بھی کرتے ہیں اور اللہ کی بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے. یہ اتنا عام ہے یہ اسٹیٹمنٹ، اور کے ساتھ بندوں کو اللہ کے ساتھ ایک ہی سینٹینس میں شریک کر دیتے ہیں. اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار، مجھے ہمیشہ ایسی باتیں جب پڑھتی ہوں اور دیکھتی ہوں تو مجھے وہ چونٹی کی آہٹ یاد آ جاتی کہ شیطان آ کے وہاں سے پھسلاتا ہے نا انسان کو، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ پھسل چکا ہے. اصل بات یہ کہ شیطان کا سب سے زیادہ جو وار ہے وہ انسان کے عقیدے پہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اسے اس کی بہت فکر نہیں ہوتی کہ لوگ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں. وہ کہتے پڑھ لو جتنی مرضی پڑھو، خوب پڑھو، لیکن ایک ایسا شرک کا کام کرواؤں گا کہ ساری محنت بھی جائے گی، تھکو گے بھی اور ضائع بھی جائے گا. توکل کے منافی بھی ہیں یہ. تو اللہ پر ایمان میں محبت، توکل، یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں. انشاءاللہ ایک اور موقع پر ڈسکس کریں گے. لوگوں میں بے چینی کی اصل وجہ ہی یہی ہے، پریشانی اور ڈپریشن کی وجہ یہی ہے کہ غیر اللہ کے سہارے لیے ہوئے ہیں، اپنے جیسوں پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں. دیکھیے تو یہ کیوں نہیں کہتے اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا ڈالی، اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی. یہ کہنا چاہیے اللہ کو بھول کے صرف اسی کا ذکر کرنا یہ درست نہیں ہے. وہ ہم اس کا ذاتی فعل بنا دیتے ہیں کہ شاید اس کی وہ ذاتی قدرت ہے. تو یاد ہے اللہ کی ساری صفات ذاتی ہیں اور بندوں کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا. یہ فرق معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اسی ڈاکٹر سے سب کو شفا نہیں ملتی. اللہ کے پاس کلی اختیارات ہیں. بندے کو اگر اس نے دیے ہیں تو اپنی مرضی سے جو چاہا دے دیا اور جب چاہا لے لیا اس سے.
تو اللہ سے کوئی نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. زبان کا استعمال کتنا کاؤنٹ کرتا ہے. اور وہ جو جملہ آتا ہے نا کہ بغیر سوچے سمجھے انسان ایک جملہ منہ سے نکالتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے، وہ اسی نوعیت کے کلمے ہوتے ہیں جس میں شرک پایا جاتا ہے. کیونکہ ایک شرکیہ جملہ جو ہے نا پوری عمر کی کمائی برباد کرنے کے لیے کافی. تو ایک تو آخرت میں پل صراط ہے نا، اور ایک دنیا میں بھی ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں. اور تقویٰ کی اسی لیے ضرورت ہے کہ بچ بچ کے سنبھل کے چلیں اور غور کرتے رہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنی احتیاط اور یہ ساری چیزیں اس لیے کرنے کو کہا کہ اس کا کوئی اللہ تعالیٰ کو فائدہ ہے؟ اصل میں اس نے ہمیں ہر غلامی سے نجات دلائی ہے، صرف اپنے سے جوڑا ہے. یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوا ہے کہ اس نے ہمیں سارے بوجھوں سے آزاد کر دیا. دیکھیے بس اتنا سا خیال رکھیے کہ جیسے بندوں کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملتی ہے، مدد ملتی ہے، وہ آپ کے کام آتے ہیں، تو ان سب کے آپ شکر گزار بھی ہوتے ہیں، ان سے توقع بھی بعض اوقات رکھتے ہیں، سب کچھ. یہ سب جب بھی سامنے تو کہیں یہ اسباب ہیں، یہ اللہ نے میرے لیے اسباب پیدا کیے. اللہ نے اس بندے کو سبب بنا دیا ہے، ذریعہ بنا دیا ہے. مدد اللہ کی ہے، یہ ذریعہ بنا ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا میں آپ سے کہتی ہوں کہ مجھے پانی دے، تو یہ پانی آپ مجھے دیتے ہیں، تو میں کہوں کہ انہوں نے مجھے پانی دیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ پانی کے مالک ہیں؟ مطلب یہ سبب بنی ہیں، ان کے ذریعے مجھے فائدہ پہنچا ہے، یہ سبب فائدہ مند ہے. اس لیے اس سبب کا بندوں کا شکر گزار ہونا، اسی لیے کہا جاتا ہے نا جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی نہیں ہوتا. تو اگر ہم سامنے والے کے شکر گزار نہیں تو ہم پانی پی کے الحمدللہ کب کہیں گے؟ ایک بندوں کا حق ہے، ایک اللہ کا حق ہے. تو ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھ کر اس کا حق دیں. کیونکہ مجھے یہ فکر تھوڑی سی لاحق ہوئی کہ کہیں آپ اس میں ایسا غلوب نہ کرنے لگے کہ چونکہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے تو بندے کے شکریہ کی بھی کیا ضرورت ہے. ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، اور استاد نے کیا کیا، اور اس نے کیا کیا، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے مجھ پر، سب اللہ کرتا ہے میرے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے کیا کہ والدین کے ساتھ تم احسان کرو، کیونکہ وہ ذریعہ ہے تمہیں دنیا میں لانے. پیدا اللہ نے کیا ہے، بنایا اللہ نے ہم کو، لیکن والدین دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں. انہوں نے پیدا نہیں کیا، انہوں نے بس ڈلیور کیا اللہ کی امانت کو. ہر ایک کا ایک مقام ہے، تو اس کو اس کے مقام پر رکھنا، اس کا حق دینا، یہ دین ہے. اسباب اختیار کرنا بھی دین کا حصہ ہے. رائٹ. اسباب کا اختیار کرنا دین کا حصہ ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. ذوالقرنین کا آتا نا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. ٹھیک ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ جو لوگ نماز روزہ بھی کرتے ہیں اور مزاروں پہ بھی جاتے ہیں کیا وہ مشرک ہوتے ہیں؟ دیکھیے جو لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھتا ہے نا، آپ کو حق نہیں کہ آپ اس کو کوئی اور نام دیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سے لوگ جو ایمان رکھتے ہیں وہ بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ایمان کا زبان سے اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور یہ سارا کچھ، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مومن نہیں، کیونکہ وہ ایمان تو لایا ہوا ہے. لیکن الا وہم مشرکون، تو ایمان کے بغیر بھی شرک ہو سکتا ہے اور ایمان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اصل میں دیکھنا یہ چاہیے کہ شرک نام کس چیز کا ہے اور کہاں کس سے بچنے کی ضرورت ہے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ شرک کو پہچاننے کے لیے توحید کو پہچانے سب سے پہلے، اور توحید کے منافی جو بھی چیزیں وہ پھر شرک میں آ جائے گی. جیسے توحید ربوبیت ہے، اس کو اگر آپ نے واقعی سمجھ لیا ہے تو اس کے اپوزٹ جو کرے گا وہ شرک کا ارتکاب کرے گا. الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرے گا، اسماء و صفات میں. تو اب اگر وہاں کسی چیز میں کمی بیشی کر رہے ہیں تو وہ اس حصے میں شرک کر رہے ہیں، اور وہ شرک خطرناک ہے، کیونکہ شرک کے ساتھ بڑے بڑے عمل قابل قبول نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اور ساتھ کیا کرے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کی شرک سے بیزاری. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انا اغنى الشركاء عن الشرك
من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ انا منہ بریء. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شریکوں میں سب سے زیادہ شرک سے بے پرواہ ہوں. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بیزار ہو جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی توحید سے رغبت. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. ترمذی، احمد دارمی. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کے بیٹے اگر تو مجھے دنیا بھر کے گناہ کے ساتھ ملے مگر میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں دنیا بھر کی بخشش کے ساتھ تجھ سے ملوں گا. اب آپ دیکھیے دو چیزیں، ایک بندہ بہت نیک عمل کرتا ہے مگر اتنا سا شرک کر دیتا ہے، اور دوسرا اتنے سارے گناہ کر دیتا ہے مگر شرک نہیں کرتا. تو آپ دیکھیے سارے اعمال کے ساتھ شرک سب کچھ گرا دے گا، اور سارے گناہوں کے ساتھ اگر توحید ہے تو وہ توحید غالب آ جائے گی اس پر، اور اس کی وجہ سے اس کے باقی گناہ معاف ہو جائیں گے. گناہ کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یعنی ایک ہوتا شہوات اور ایک ہوتا شبہات. ایک شبہات پتہ ہی نہیں کیا ٹھیک ہے کیا نہیں، بس ایسے شک والی زندگی ہے، اور عادتاً روٹین میں کلچر میں چیزیں ہیں وہ وہی جو سنا ماں باپ سے وہی بول دیے. اور ایک ہوتا شہوات کہ واقعی نفس کی خاطر انسان گناہ میں پڑے، وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے، وہ الہ بنانا ہوتا ہے. جی یہ کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اس کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں جانا ہو تو آپ کو اس کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں. گڈ کوشچن. اسباب ظاہری، غیبی اور ان سین اسباب نہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا انہوں نے سوال کیا، جس سے ایک اور بات واضح ہو گئی کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کو کہا گیا ہے. چھپے ہوئے اسباب جن کا پتہ ہی نہیں ہے، ان اسباب جیسے جنوں سے مدد، فرشتوں سے مدد، ارواح وغیرہ سے، اور باقی چیزیں، اسباب بھی وہی اختیار کر سکتے ہیں جو حلال ہیں، جائز ہیں. ٹھیک ہے، حرام اسباب اختیار نہیں کیے جا سکتے. ٹھیک ہے، یہ جن سے منع کیا گیا وہ اسباب بھی استعمال نہیں کریں گے. چونکہ شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے، اس لیے اسلام نے وہ تمام ذرائع جن کے ذریعے سے شرک کی سرایت یا اس کے بتدریج زیادہ ہونے کا امکان ہو ان پر پابندی لگائی ہے اور ان کی حدود مقرر فرمائی. یہ ذرائع مندرجہ ذیل ہیں، ان پہ میں انشاءاللہ کل بات کروں گی، لیکن شرک کے اوپر تھوڑی سی بات مزید کروں گی. پہلی بات یہ ہے کہ شرک دو قسم کا ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اکبر جو ہوتا ہے وہ ملت سے خارج کر دیتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے، شرک اصغر ملت سے خارج نہیں کرتا. اچھا، شرک اکبر معاف نہیں ہوگا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. سورۃ النساء 116. اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک بنایا جائے تو یہ گناہ وہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں انہیں وہ جسے چاہے معاف کر دے، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا وہ گمراہی میں دور تک چلا گیا. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ ایک ظلم کو کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا، ایک ظلم کو بخش دے گا، ایک ظلم معاف نہیں کیا جائے گا. جس ظلم کو چھوڑے گا نہیں وہ شرک ہے، جس ظلم کو بخش دیا جائے گا وہ اللہ اور بندے کے مابین کیا ہوا ظلم ہے. ٹھیک ہے، اور جس ظلم کو وہ معاف نہیں کرے گا وہ 2 بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر صورت میں بعض مظلوموں کو بعض ظالموں سے قصاص دلوائے گا، حتیٰ کہ جنت میں جانے سے پہلے بھی لوگ روک لیے جائیں گے اور آپس میں قصاص دلوائے جائیں گے. یہ حدیث پڑھی ہے نا آپ نے، نہر الحیات پہ روک دیا جائے گا، باہر روک دیا جائے گا جنت کے، پہلے بدلے ایک دوسرے کو دلوائے جائیں گے پھر اندر جائیں گے لوگ. تو 3 قسم کا ہوگا نا ظلم. ایک جو کبھی معاف نہیں ہوگا وہ کیا ہے؟ شرک. دوسرا جو اللہ بندے کے بیچ میں نہیں، کوئی گناہ شنا ہو جاتے ہیں. اور ایک جو بندوں پہ ظلم ہوتا ہے تو بندے معاف کریں گے تو ہوگا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے. میں نے عرض کیا یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ عبادت میں شرک کیسے کیسے ہوتا ہے. عبادت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ نماز، روزہ،
حج، زکوٰۃ اور دعا، سجدہ، نظر و نیاز وغیرہ. اب مثلاً غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جھکنا، یہ سری شرک ہے، شرک اکبر ہے، یہ شرک پہ عبادت ہے، اس کی اجازت نہیں. تعظیمی سجدے کی بھی ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں اجازت نہیں. وہ تعظیمی سجدہ جو پہلی شریعتوں میں، جیسے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم تو اللہ نے خود دیا، اللہ جو چاہے کرے، تعظیم کا تھا ایک وہ. اسی طرح جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والدین کے آگے جو جھکے تھے، تو تعظیمی کے اس میں آتا ہے، عبادت کے لیے نہیں تھا وہ. لیکن ہمارے ہاں تعظیم کا بھی اس لیے بند کر دیا گیا تاکہ شرک کا دروازہ ہی نہ کھلے. تو کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتے. وہ آپ کو مجھے کل ویڈیو دکھانی ہوگی، وہ جس میں لوگ باقاعدہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے ملک کے ایک بزرگ کے آگے لٹرلی آ کے سجدے میں پڑھتے ہیں. یہ ہمارے مسلمان ملک کے اندر ہو رہا ہے. کیسے حالات بدل سکتے ہیں. میں آج بھی صبح سوچ رہی تھی جب میں یہ پڑھ رہی تھی اور تیاری وغیرہ کر رہی تھی، مختلف چیزیں دیکھ رہی تھی، میں کہہ رہی تھی کہ ہمارے ملک کا اصل مسئلہ کیا ہے، سنگین ترین مسئلہ کیا ہے. لوڈ شیڈنگ. ہمارا مسئلہ شرک ہے. ہاں، عقیدہ ہی درست نہیں، باقی مسائل تو اس کے نتیجے میں آتے ہیں، کیونکہ پھر ساتھ نام بھی لیتے ہیں اللہ کا اور ساتھ دھوکہ بھی دیتے ہیں. تو کسی کے آگے سجدہ کرنا، دعا کرنا کسی اور سے، غیر اللہ سے دعا کرنا، سری شرک. کیوں؟ یہ دو چیزیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ساتھ ساتھ آتی ہیں، اور دعا تو مخل عبادہ ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. مشرکین مکہ بھی دعا مشکل وقت میں اللہ ہی سے کرتے تھے. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. عام حالات میں شرک کرتے تھے لیکن مشکل میں اللہ کی طرف جاتے تھے. تو دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ. آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. سوال کرو تو اللہ سے کرو، مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو. پھر اسی طرح نظر و نیاز، صدقہ خیرات کسی اور کے نام پر اس کو خوش کرنے کے لیے کرنا، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اطاعت میں شرک. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل کتاب کی طرف. وہ کیا کرتے تھے؟ جو وہ کہتے تھے بس وہی ان کا دین تھا. حرام حلال ان کے ہاتھ میں دے دیے تھے. حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. انشاءاللہ کل اس پہ مزید کچھ بات کروں گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.